الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور چند ایک احادیث مبارکہ تلاوت کی گئی۔ من جملہ ان احادیث میں سے ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک اہم شاخ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان الحیاء من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا لازمی جزو ہے، حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں تنبیہ بھی ہے، بڑی تاکید بھی ہے، ڈرنے کی بھی بات ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اگر حیا اگر کسی سے جاتی ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، اگر کوئی ایک چیز بھی اگر ختم ہو جاتی ہے یا اس میں کمزوری آ جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری چیز میں بھی کمزوری آ جائے یا دوسری چیز بھی ختم ہو جائے۔ تو اتنی سخت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اور ان کی سیرتوں میں آپ کو یہ حیا کا وصف بہت ہی نمایاں نظر آئے گا، بالکل واضح نظر آئے گا کہ تمام ہی انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری صفات میں سے ایک اہم صفات ان کے اندر حیا کا ہونا ہے۔ تمام ہی انبیاء بہت زیادہ حیادار تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو، اپنے اپنے وقت کے لوگوں کو حیا کی تعلیم دی، حیا سکھلائی۔ اس کے اوپر یہ وصف پیدا کرنے کے لیے اپنے وقت کے لوگوں پر بہت زیادہ محنت کی۔ تو حیا بہت ہی اہم حصہ ہے آسمانی تعلیمات کا، وحی کی تعلیمات کا، اس لیے کہ انسان کے جتنے بھی اوصاف ہیں، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے اوصاف، یہ حیا کے بغیر تشکیل نہیں پا سکتے۔ حیا کے بغیر کوئی شکل نہیں بن سکتی، اور اس کے نتائج معاشرے میں دیکھنے کو نہیں مل سکتے۔ اس لیے حیا کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر حیا کا ہونا بہت ہی اہم چیز ہے، بہت معنی رکھتا ہے۔ اور ایک حیا تو وہ ہے جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں بے شرمی، لیکن عربی کا جو حیا ہے وہ تو ہے ہی جس معنی میں آپ سمجھ رہے تھے، لیکن حیا کے اندر مروت بھی داخل ہے، نرم دلی یہ بھی حیا کا حصہ ہے، حلم کا ہونا، بردباری کا ہونا یہ بھی حیا کا حصہ ہے، جس کے ایک بڑی لمبی تفصیلات ہے۔
جس کا یہ وقت متحمل نہیں، چونکہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 35 منٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صرف جو اس کا معروف اور مشہور معنی ہے، جس کو ہم سب سمجھتے ہیں، بے شرمی کے مقابلے میں جو حیا ہے، اسی کو ابھی یہاں پر موضوع گفتگو بنایا جائے گا کہ حیا کتنی اہمیت رکھتی ہے آسمانی تعلیمات میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ باحیا تھے کہ جو عام طور پر انسانی اعضاء ہے، چہرہ، ہاتھ کے ہتھیلیاں اور پیر کے پنجے، وہ تو لوگوں نے دیکھے چونکہ ان کا چھپانا تو ممکن ہے، اس کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کبھی کسی شخص نے نہیں دیکھا، اتنے زیادہ باحیا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے بھائی کپڑے چینج کرتا ہے انسان، لنگی پہن لیتا ہے، چینج کر لیتا ہے، گھر کے افراد کے سامنے بھی کر لیتا ہے، کبھی بنیان پر ہو جاتا ہے، کبھی سینڈو بنیان پہن لیتا ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتے۔ اگر ان کو کسی کی طرح کے کوئی کپڑے چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے، تو اکیلے جا کے وہاں بدلیں، تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے بھائی یہ عمل کرنا ہے نا۔ اتنی زیادہ حیات ان کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اس قدر حیادار تھے کہ جیسے ایک پردہ نشین، پردے میں رہنے والی، چادر میں چھپ کر رہنے والی کنواری لڑکی ہو، اس کے اندر کس قدر حیا ہوتی ہے، اپنے باپ سے بھی شرماتی ہے، بھائی سے بھی شرماتی ہے، ابتدا میں شوہر سے بھی شرماتی ہے، اتنی زیادہ ایک کنواری لڑکی کے اندر حیا ہوتی ہے، تو اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ جو پردہ نشین ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حیا تھی، اس قدر باحیا تھے اللہ کے رسول۔ اور آپ کے صحابہ کرام بھی بہت زیادہ حیادار تھے۔ آپ کے زیر تربیت جو مجمع تھا، جو صحابہ کرام تھے، ان کے ایک ایک وصف کو آپ نے نکھارنے کے لیے پوری کوشش کی، محنت کی، اپنے صحابہ پر پوری توجہ دیا، تاکہ جو مجمع میرے پاس ہے، جو لوگ میرے پاس ہے، مجھ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ اوصاف اور کمالات کا ایک مجمع بن کر، ایک گلدستہ بن کر جب یہ عالم دنیا میں جائیں گے، پوری دنیا میں پھیلیں گے، تو پوری کی پوری دنیا کے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں، ان سے رہبری حاصل کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک ایک صفت کو نکھارا، ایک ایک اچھا وصف ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، من جملہ ان اوصاف کے ایک حیا کی صفت بھی، اس کی طرف بھی آپ نے خاص طور سے توجہ دی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ حیا کی صفت خاص طور سے پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپ کی خدمت اقدس میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، وہ یہ کہ کن لوگوں کے سامنے ہم سطر کھول سکتے ہیں اور کن لوگوں کے سامنے ہم سطر نہیں کھول سکتے، تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیجیے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے مسئلہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی کے بھی سامنے اپنا سطر کھولنے کی اجازت نہیں، ناک سے لے کر یہ گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے کسی بھی شخص کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں، بھائی ہو، باپ ہو، بہن ہو، والدہ ہو، جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے بھی کھولنے کی اجازت۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم کہاں پر، کس جگہ پر نہا سکتے ہیں؟ چونکہ اس وقت تو بدن کھولنا پڑتا ہے، تو کیسی جگہ پر انسان کو نہانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا تعلیم دیتے ہیں آپ کو، یعنی کہ آپ کے پاس کیا میسج آتا ہے اس سلسلے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ایسی جگہ پر نہانا چاہیے جہاں پر لوگوں کی نگاہیں اس کے سطر پر نہ پڑے، ایسی جگہ پر انسان نہانے کا وہ خیال رکھے، ایسی جگہ پر نہانے کے لیے جائے۔
تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایسی جگہ پر اگر انسان نہا رہا ہو جہاں پر اس کے سطر پر کسی کی نگاہ کے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو کیا وہ ایسی جگہ پر برہنہ ہو کر پورے کپڑے اتار کر نہا سکتا ہے؟ اس کی گنجائش ہے؟ تو سوال کرنے والا بھی کتنا یعنی کہ آگے جا کر پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ وہاں پر تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے باتھ روم کے اندر، لیکن اللہ کی ذات سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ انسان اس سے حیا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن پھر بھی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کم سے کم اپنے ناک سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ باتھ روم کے اندر بھی وہاں پر جو اس کی نہانے کی جگہ ہے وہاں پر بھی چھپا لے اور اس کے بعد وہ غسل کرے، نہائے۔ حیا کا تقاضا یہ، اور ان چھوٹی چھوٹی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ حیا کا مادہ، حیا کی صفت پروان چڑھتے رہتی ہے، حیا بڑھتی رہتی ہے اس کی طبیعت کے اندر۔ پھر جیسے جیسے انسان کے اندر حیا بڑھتی ہے، اس کی انرجی بڑھتی ہے حیا والی، ویسے ویسے وہ 20 قسم کی برائیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تصویر ہے، انسان کو محنت کر کے حیا حاصل بھی کرنا پڑتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں حیا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، موہوم من اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو گفٹ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے طبیعت میں ان کی حیا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، مشہور ہے ان کے بارے میں، بہت زیادہ حیا والے تھے۔ ایسے تو تمام صحابہ کرام حیا والے تھے، لیکن ان کے اندر حیا کی کوالٹی کچھ زیادہ تھی۔ جیسے 4 بھائی بہن ہیں، کسی کے اندر سبھی سخی ہے لیکن کسی کے اندر بہت ہی زیادہ سخاوت ہوتی ہے، سبھی مروت رکھنے والے نرم دل ہیں لیکن کوئی بہت ہی زیادہ نرم دل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کا وصف بہت زیادہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی، اس کو اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ جو حیا کا وصف ہے بہت قابل تعریف ہے ان کے اندر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا پیر پھیلا کر آرام کی غرض سے، اور آپ کا جو تہبند تھا تھوڑا پنڈلیوں تک تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے، آپ اسی حالت میں اسی حیت میں تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حیت میں تشریف فرما رہے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بھی آئے آپ کی خدمت اقدس میں، آپ اسی حیت میں تشریف فرما رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان آ گئے تو آپ سمٹ کر بیٹھے اور اپنا جو ہے تہبند وغیرہ درست کر لیا۔ تو دیگر صحابہ کے ان کو سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول ہم آئے تو آپ اتنا سمٹ کر نہیں بیٹھے، جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے، اور یہ عثمان آئے تو اتنا سمٹ کر آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو 2 احادیث الگ الگ ہیں، 2 روایات۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہو، بھائی میں کیوں نہیں اس سے حیا کروں؟ عثمان تو وہ ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنی ان کی طبیعت کے اندر حیا بھری ہوئی۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا، دوسرے حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میں اسی حیت میں بیٹھا رہتا تو عثمان جو بات کہنے کے لیے آئے تھے وہ حیا کی وجہ سے اس کو کہہ نہیں پاتے، وہ اپنے ماضی ذکر کو پورا میرے سامنے رکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں ایسی حیا ہوتی ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی حیت تھوڑی سی ہماری ان کے طبیعت کے خلاف ہو تو بات کہہ نہیں پاتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان حیا کی صفت پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، محنت فرمائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حج کا موقع ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جو فرزند ہے فضل بن عباس، وہ آپ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ تو ایک یا کچھ مستورات کا وہاں سے گزر ہوا، تو وہ جو نوجوان تھے فضل، ان کی نگاہ اچانک ان عورتوں کی طرف ہو گئی، چہرہ ادھر پھر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے چہرے کو ہاتھ لگایا اور ادھر پھیر دیا، اور کہا کہ ادھر ہی دیکھنے کی چیز نہیں، ادھر مت دیکھو، یعنی کہ حیا کی صفت ان کے اندر پیدا فرمائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ ایک انصاری صحابی دوسرے انصاری صحابی کو نصیحت کر رہے تھے کہ
تمہارے اندر نا بہت زیادہ شرم ہے. ہمیں کبھی کبھی کسی کو بہت شرماتا ہے یار. تو ایسا وہ بھی ان کو نصیحت اتنا بھی شرمانا نہیں انسان نے. کیا نصیحت کر رہے تھے وہ دوسرے صحابی کو؟ اتنا بھی شرمانا نہیں. تو اللہ کے رسول کا اسی وقت گزر ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو ان الحیاء من الایمان، کہ نہیں بھائی یہ چیز تو قابل قدر ہے، انسان کے اندر حیا ہونا چاہیے. ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے. تو حیا اتنی اہم چیز ہے. جو 14 فروری گزرا نا ابھی ویلنٹائن ڈے، اس کے پس منظر میں سب بول رہا ہوں میں. تو حیا اتنی اہم چیز ہے، اتنا اس کو پسند کیا گیا ہے. باقاعدہ توجہ اور محنت اور کوشش کر کے جو معاشرہ تھا اس کے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ فطری چیز ہے انسان کے اندر. حیا فطری تقاضا ہے انسان کی طبیعت کا. لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ جو مغرب ہے، یورپ ہے، ان کے یہاں بے حیائی اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور بے حیائی کو فطری تقاضے کے طور پر وہاں پر پیش کیا جاتا ہے کہ اصل انسان کی فطرت کے اندر بے حیائی. ایک طرف تو میں نے اسلام آپ کے سامنے پیش کیا کہ حیا کو کتنا پسند کیا جاتا ہے، اور یہ بتلایا گیا کہ حیا انسان کی فطرت کا حصہ ہے. لیکن اس کے برعکس مغرب میں بے حیائی کو پسند کیا جاتا ہے، اور ان کے یہاں ان کا ماننا یہ ہے کہ اصل انسان کے اندر بے حیائی ہے. اس کے مظاہر آپ کو کئی دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ وہاں پر اگر کسی سڑک پر یا کسی چوراہے پر کوئی مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکت کرے، یا بالکل نیم برہنہ کپڑے پہن کر گھومیں، یا بالکل ہی کپڑا لیس ہو کر گھومیں، تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فطرت کی آواز ہے. یہ فطرت کی آواز کے نام پر یہ سب کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے کام یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف اسلام ہے، دو انتہائیں. ایک طرف اسلام ہے، وہ حیا کو فطری بتلا رہا ہے، حیا کو پسند کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ مغربی تہذیب ہے، عالمی تہذیب ہے، یورپین تہذیب ہے، جو بے حیائی کو فطری بتلا رہی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو حیا ہے وہ مذہبی تعلیمات کے ذریعے سے، مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے انسانوں کے ذہن پر مسلط کی گئی. وہ سکھائی پڑھائی گئی اس کو، اس کی فطرت کا تقاضا نہیں ہے، یہ کہنا ہے ان کا. جب ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ کیسے گھومتے ہیں، کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ ایسے ننگا گھومنا، کپڑے کے بغیر گھومنا، یا روڈ پر اس طرح کی نازیبا حرکات کرنا اچھا لگتا ہے تم کو؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کیا یہ فطری چیز ہے بھائی؟ یہ فطرت کے مظاہر ہے. ہم فطرت کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے اپنے کپڑے اتار دیے. ایسے بھی آپ کو وہاں پر جلوس ملیں گے. آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، بلکہ سرچ مت کیجیے، اگر اس طرح کی ویڈیو آ جاتی ہے تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ سب کے سب جتنا جلوس ہے، مجمع ہے، سب کے سب بغیر کپڑے کے. ان سے انٹرویو لینے والے نے انٹرویو لیا تو تم بغیر کپڑے کے کیوں گھوم رہے؟ تو بھائی یہ تو فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ہمارا کمال ہے. اس طرح گھومنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کمال ہے، فن ہے، یہ تو ایک آرٹ ہے. یہ اس کے لیے بھی کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. کیا بولنا بتا، یہ ایسا گھومنے کے واسطے بھی کانفیڈنس چاہیے. یہ آزادی کی ایک علامت ہے، یہ خود اعتمادی کی ایک علامت ہے. تم فنڈامنٹلسٹ ہے، پرانے خیال کا بھائی تجھے کیا سمجھ میں آئیں گے یہ چیز؟ یہ بولو بتاؤ. جب انسان کے پاس آسمانی تعلیمات نہ ہو، وحی کے علوم نہ ہو، تو انسان کی عقل اس کو یہاں تک گرا دیتی ہے. یہ ساری باتیں کس بنیاد پر کر رہا ہوں؟ گورا مغرب والا عقل کی بنیاد پر، کہ نہیں یہ اور اچھا. دلیل کیا ہے میرے پاس؟ اس لیے کہ انسان جو ہے برہنہ پیدا ہوا ہے. پتہ پر انسان پیدا ہوا تو کیسا ہوا تھا؟ بغیر کپڑے کے پیدا ہوا تھا کہ نہیں؟ ہاں، بغیر کپڑے کے پیدا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کی طرف غور کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں ہم تو. اب بتاؤ یہ اس کی دلیل صحیح ہے؟ یعنی کہ اتنی بری بات ہے.
کہ تجھے تو جب پیدا ہوا تو دانت بھی نہیں تھے، تو اس کو بھی توڑ کے پھینک دیتے۔ تو جب انسان نبیوں کی تعلیمات سے، کتابوں کی تعلیمات سے، وحی کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی عقل اس کا یہ حشر کر دیتی، یہاں تک اس کو پہنچا دیتی ہے کہ کپڑے بھی اس کو اتار دیتے ہیں، اور اس کو یعنی کہ فن سمجھ رہا ہے انسان، اس کو ایک اچھا کمال سمجھ رہا ہے اپنا، اس کو آزادی کی علامت، روشن خیالی کی علامت سمجھ رہا ہے، میں بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے، میں بہت ہوشیار ہے، میں سب جو بھی کام کرتا عقل کی بنیاد پہ کرتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، جیسے بھی ہماری اعتبار سے کمزور لوگ ہیں ہم، لیکن مسلمان ہیں بہرحال۔ کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہیں، کم سے کم ہمارے نظریات کانسیپٹ تو صحیح ہے۔ اور آج کے دور کا جو سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے سامنے، وہ بے حیائی کا مسئلہ ہے۔ ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا نا، پرسوں ترسوں، تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کہ حکومتیں تو آتے جاتے رہتی، چھوٹے موٹے چیلنج ہے، حالات آتے جاتے، لیکن سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ بولو بھائی، بے حیائی کا چیلنج آج نوجوانوں کے سامنے۔ اس لیے کہ جو پچھلی نسلیں گزری ہے، بلکہ ابھی پچھلی نسل بھی نہیں کہیں گے ہم، آپ سمجھ لیجیے 15 سے 20 سال پہلے بے حیائی کے وہ اسباب نہیں تھے، اتنے عام نہیں تھے جتنے کہ آج کے دور میں عام ہے۔ پہلے اگر کسی کو بے حیائی کا کوئی منظر دیکھنا ہوتا تھا، یا کسی کو بے حیائی کا بہت ہی زیادہ اہتمام کر کے، یا اچانک کبھی کبھار کوئی منظر کوئی سامنے آ جاتا تھا اس کے، یا تو کوئی ٹاپک میں چلا جاتا تھا، یا پہلے اس سے پہلے مجرے لگا کرتے تھے، اس طرح ہوا کرتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ اہتمام کر کے انسان کو فارغ ہو کر جانا پڑتا تھا۔ لیکن آج ہر، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں آپ کو بتانے، ہر ہاتھ میں بے حیائی کا ایک آلہ موجود ہے، اور اس میں کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنے بچہ بچی کے ہاتھ میں وہ بے حیائی کا آلہ تھما دیا تو آپ چاہے اپنی بلڈنگ کی دیواریں کتنی ہی بلند کر لیں اور کتنے کھڑکی دروازے بند کر لیں، اب وہ آزاد ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اگر وہ بے حیائی کی چیز ہے تو وہ آزاد ہے۔ لہذا آج کے دور میں، آج کے وقت، کوئی شخص، کوئی نوجوان اگر اپنے جوہر حیا کی، وصف حیا کی اگر حفاظت کر لے تو یہ بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ آج کے دور میں بے حیائی سے بچنا، اپنے وصف حیا کو باقی رکھنا، حیا کی صفت کی حفاظت کرنا، اسے قبر تک بچا کر لے کر جانا، زندگی بھر اس کو سنبھال کر رکھنا، اتنا آسان آج کے دور میں نہیں ہے۔ آج بہت بڑا چیلنج ہے اس کو بچانا، ہر ایک کے لیے، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ہمارے جیسے عمر کا ہو، تو ہر ایک کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ نوجوان پہلے کے مقابلے میں آج چیلنج بڑھ گیا، اور بہت بڑا سیدھا سادہ چیلنج نہیں ہے، بڑا ٹف۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، محبت ہوگی، تعلق ہوگا اپنے دین اور مذہب سے، جس کا تعلق ہوگا وہی اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ بچانا آسان کام نہیں، دل گردوں والا کام۔ اور آج کے دور میں جو اپنے اس وصف حیا کی حفاظت کر لے گا تو اس کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کو ولایت کا، اپنے قرب کا بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو اعلیٰ مقامات ہم خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں سنتے ہیں، آج 800-900 سال گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ادب احترام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اپنی اس وصف حیا کی حفاظت کر لے گا تو اللہ کی ذات سے توقع ہے، امید ہے کہ بعد کے لوگ اس کو بہت لمبے زمانے تک یاد کریں گے۔ لیکن بچانا شرط ہے، وہ آسان کام نہیں، اس لیے کہ جو ابھی نئی تہذیب ہے، جس کو ہم دجالی تہذیب بھی کہتے ہیں، عالمی تہذیب بھی کہتے ہیں، مغربی تہذیب بھی کہتے ہیں، اس کا جو بنیادی عنصر ہے، اس کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ بھی حیائی ہے۔ نئے تہذیب کا مال، دولت، یہ ساری چیزیں سیکنڈ درجے کی، یہ بھی فتنے اس نئے تہذیب کے، لیکن سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا عنصر آج کی جو عالمی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے،
ویسٹرن کلچر ہے، اس کا کیا ہے؟ بے حیائی۔ بے حیائی کو اس قدر پروموٹ کیا گیا، اس قدر لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا گیا کہ بے حیائی باقاعدہ آج کل ایک انڈسٹری، ایک صنعت کی حیثیت اس نے اختیار کر لی۔ بے حیائی کی بھی ایک صنعت ہے، بے حیائی کی بھی ایک انڈسٹری ہے، اور چھوٹی موٹی انڈسٹری نہیں ہو۔ اس وقت بے حیائی کی جو انڈسٹری ہے، بے حیائی، بے پردگی، آوارگی، فحاشی، ننگے پن کی $1 ٹریلین جس کو ہم کہیں، خربوں روپے کی وہ انڈسٹری چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ کتنے کی؟ ٹریلینس آف ٹریلینس، کیا کہہ سکتے آپ اس کو؟ کہہ سکتے خربوں ڈالرس۔ نیم اوریا کپڑوں سے لے کر، ابھی کیسے کپڑے آ رہے ہیں، بچوں کے کپڑے لینے جاؤ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، یار لینا تو کون سے کپڑے لینا، پہنائیں گے بھی تو لوگ بھی بولیں گے مولانا تم کیا کر رہے، کون سے کپڑے پہنا رہے تم بچوں کو، مل ہی نہیں رہے بچوں کے کپڑے۔ تو نیم اوریا کپڑوں سے لے کر تو جو ناول آتے ہیں، فحاشی کے ناول، اور بھئی آگے چلیے فلمیں، ڈرامے، پورنوگرافی، اس کی جو فلمیں ہیں، یعنی کہ اس کے نام لیتے ہوئے بھی انسان کو ایک جھجک، حیا محسوس ہوتی ہے، تو اس کی تفصیلات کیا بیان کی جا سکتی ہے آپ کے سامنے۔ تو ساری کے ساری چیزیں، ان کی جو صنعت ہے، ان کی جو انڈسٹری ہے، چھوٹی موٹی نہیں، خربوں روپے کی، اور لوگوں سے ان کا مال اس انڈسٹری کے ذریعے سے سمیٹا جا رہا ہے، اور لوگ بھی یعنی کہ عوام بھی اتنی بیوقوف ہے، یہاں کی کہی ہے، ویسٹرن کہیے، کہ اس میں اپنا نفع ہے، نقصان ہے، یہ سب جانے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر وہ اس کو خرید رہے، اس کو پروموٹ کر رہے۔ یہ حال ہے۔ تو آج کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ بے حیائی، اس کو قابو پانا، اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرنا۔ یاد رکھیے ایک چیز، اس بات کو بھی، اور بہت ہی اہم بات آپ کو بتلائی جا رہی ہے، اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، وقت رہتے ہوئے اس بات کو نہیں سمجھا، تو ہمارا معاشرہ بھی بکھر جائے گا۔ کہ جس معاشرے سے حیا چلی جاتی ہے، جس معاشرے سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، اس معاشرے سے خاندانی نظام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ حیا رخصت ہو جاتی تو خاندانی نظام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی اچھے سے سمجھ لیجیے، اپنی کھوپڑی میں بٹھا لیجیے کہ جس معاشرے سے خاندانی نظام رخصت ہو جاتا ہے، اس معاشرے سے دین بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی، سب سے بنیادی اکائی وہ خاندانی نظام ہے، اور دین کے لیے خاندانی نظام یہ لازمی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا باتیں کہہ رہا ہوں؟ حیا رخصت ہو جاتی، خاندانی نظام بھی چلا جاتا، اور خاندانی نظام کسی بھی معاشرے کی، سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور دین کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اپنے، تو خاندانی نظام کو بچانا ضروری ہے۔ اس لیے یہود کو ہماری نمازوں کی اتنی پرواہ نہیں کہ مسلمان نماز پڑھ رہے، جمعے میں جا رہے، مسلمان جو ہے بھائی روزے بہت رکھتے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو۔ یہ بہت حج کرتے، عمرے کرنے جاتے، وہ تو کہتے ہیں اور حج کے لیے آؤ، کیا بولتے ہیں، آؤ، ان کی وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، تجارت ہے وہاں پر، ہمارے حج سے ان کو فائدہ پہنچتا، 80% حج سے کس کو فائدہ پہنچتا؟ ان کو پہنچتا، تو بہت خوش ہوتے ہیں ہم حج کے لیے جاتے تو ہمارے نمبر لگتے تو۔ وہ سب سے زیادہ ڈرتے کس سے؟ ہمارے خاندانی نظام سے ڈرتے۔ کس سے ڈرتے؟ خاندانی نظام۔ جہاں پر خاندانی نظام جو ہے، فیملی سسٹم ڈیمولائش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو قوم خود بخود ان کے معاشرے کا، ان کی تہذیب کا، جو عالمی تہذیب اس کا حصہ وہ معاشرہ بنتے چلا جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام ہم کو کئی مرتبہ توجہ دلاتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں آتا نہیں کہ بھئی جو شادی ہے اس کو شادی کرو، جلدی شادی کرو اپنے بچوں کی، 15-16 سال کی عمر چل میں شادی کی عمر ہے، جلدی کرو، زیادہ شادیاں کرو۔ اگر آپ شادی کو شادی بنانا چاہتے تو آپ کو زیادہ شادی کرنے پڑے گا۔ اگر آپ اپنے خاندانی نظام کو بچانا، ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے مغرب کو، جو عالمی تہذیب ہے، جو پوری دنیا کو اپنا رکن بنانا چاہتی، ان چیزوں سے ان کو ڈر لگتا ہے، نماز سے ڈر نہیں لگتا ان کو،
ہمارے جھبے برقعے سے بھی ڈر نہیں لگتا، زکوٰۃ سے بھی نہیں ڈر لگتا، حج سے بھی ڈر نہیں لگتا، خاندانی نظام سے بہت ڈر لگتا۔ اس کے لیے سارے پیسے وہ کھپت کرتے ہیں۔ ہم کو اتنے 700 روپے میں 600 روپے میں انٹرنیٹ دن بھر دیتے ہو، بھائی چلاؤ، یوز کرو، جاؤ۔ تو سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے کہ جلدی شادی کا رواج نہ آ جائے ان کے یہاں، زیادہ شادیوں کا رواج نہ آ جائے اس معاشرے کے اندر۔ یہ جو معاشرہ ہے فیملی پلاننگ کو برا سمجھنا نہ چھوڑ دے، ایک ایک دو دو بچے پر نہ آ جائے، اس پر آ جائے، ایسا وہ چاہتے ہیں، زیادہ اولادیں ان کے یہاں نہ ہو۔ اس پر ان کی محنت ہے، اس پر ان کا نشانہ ہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس معاشرے کو بکھرنے میں اور تباہ اور برباد ہونے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ 150 سال میں وہ ہو ہی جاتا ہے، بگڑ ہی جاتا ہے۔ مغرب کا کیا حال ہوا؟ مغرب جو ہے آج جہاں پر آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، آج سے پہلے یہ سب مذہبی لوگ تھے ہماری طرح کے۔ کیا تھے سب؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، مذہبی تعلیمات کو ماننے والے لوگ، ایسے یہاں تک نہیں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ان کے یہاں تعدد ازدواج، ایک سے زیادہ نکاح کو برا سمجھنا شروع ہوا۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے شادی بیاہ مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر جب شادی بیاہ مہنگی ہوتی ہے تو پھر 32 33 سال کے نوجوان ہیں ابھی وہ شروع ہوتے ہیں، لڑکیاں اور 28 سال کی، 29 سال کی، 25 سال کی جب نکاح۔ بتاؤ میری خود کی بہنوں کا بھی 13 14، آج سے صرف 1980 کی، 70 کی، 65 کی بات ہے۔ تو پھر یہ چیز پیدا ہوتی کہ وہ نکاح دیر سے شروع ہوتی۔ پھر جب نکاح دیر سے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی، نوجوان لڑکا ہے، لڑکی ہے، جذبات ہے، تو اس کو کب تک آپ یہ ساری چیزوں کو آپ وقتی طور پر دبا سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے کہ انسان اس کو کعبۃ اللہ میں بٹھا دو، عرش سے اس کو باندھ دو، تب بھی یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بھائی انسان کے فطری جذبہ ہے، ختم تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب ہم نے لیٹ شادی اس کی کر دی ہے، بہت دیری سے 32 سال میں اس کی شادی ہو رہی، نکاح ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں بھی حیائی پھیلیں گی، جیسے کہ مغرب کا حال ہوا۔ اب وہاں پر لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے، ان کا خیال یہ ہو چکا ہے، اس ٹریک پر وہ چل پڑے ہیں، اس راستے پر چل پڑے ہیں کہ اب اگر وہاں پر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تو نکاح کر لے، اولاد کی پرورش کر، اولاد کی پیدائش کر، تو اب یہ ساری چیزیں اس کو بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ وہاں پر کیا بکیڑے میں پڑ رہا ہے بھائی، اس بکرے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندے کی تو میں نے اسپیچ سنی، وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ بھئی جب بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بول رہا ہے وہ؟ کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس خریدنے کی، اس کا منہ اٹھانے کی، صاف صفائی کرنے کی، اس کو ایک گھر دینے کی، ظاہر سی بات ہے بھینس اس کو ایک جگہ بھرنا پڑے گا۔ تو پھر شادی، بچے، ذمہ داریاں، خرچ جب ایسے مل رہا ہے انسان کو، اپنے تقاضے پورے ہو رہے باہر گھر لکڑین وغیرہ بنا کر، تو بیوی بچے کے بکھیڑے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تک اس کی نوبت پہنچ گئی، یہاں تک گورے کی نوبت پہنچ چکی۔ اگر ہم نے بھی اس کے ٹریک پر چلے، زیادہ دیر نہیں، 20 25 30 سال کے بعد ہم بھی وہاں پر پہنچنے والے۔ اور اچھا کسی نے اگر وہاں پر شادی بھی کی تو وہاں پر جو ایگریمنٹ اور سائن کرتا ہے، جو معاہدہ آپس میں ایک میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، معاہدہ ان کے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو بھی آزاد ہے، میں بھی آزاد ہوں، تو بھی یعنی کہ میرے ساتھ تعلق بنانے میں محدود نہیں ہے، میں بھی اگر کسی عورت کے ساتھ تعلق بنانا چاہوں تو میں بھی محدود نہیں۔ اس کا نام انہوں نے شادی دے دی۔ اس کا نام کیا دے دیا بھائی؟ یہ شادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا چلی جائے تو پھر انسان جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ بھائی حیا ہی ختم ہو گئی۔ جب حیا انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے تو پھر جتنا بھی بے شرمی کا کام کر لے وہ، اس کی بریکیں نہیں ہے، اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اپنی سادہ زبان میں سن رہے ہیں، جب انسان کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے تو اس کی بریکیں، کوئی حد باقی نہیں رہتی انسان کی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ جو ہمارا جو یہ جوہر حیا ہے، حیا کی جو صفت ہے، اس پہ ہم خاص طور سے توجہ دیں۔ ہم اپنے معاشرے کے جو خاندانی نظام ہے، ہمارے جو دینی اقدار ہے، اس کو کیسے ہم بچائیں، بلکہ اس میں کیسے اور بہتری لائیں۔
اس کے لیے اجتماعی طور پر کیا کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اجتماعی طور پر بھائی وہ لڑکا لڑکی کا بھی نکاح جلدی ہو جائے، ایک ہماری چھوٹی سی کوشش ہے وہ ہم نے کیا، اور انفرادی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی، اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ لاسٹ بات ہے کہ اپنی بات ختم کروں، اور بہت اہم بات آپ کو بتلائی جا رہی ہے کہ ایک بات آپ یاد رکھیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے، اپنے دل میں بٹھا لے، کان کھول کر اس کو سن لے کہ کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے، کوئی بھی آپ تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک کے اندر، تو اس کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ بہت اہم بنیادی بات آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ آپ کو بھی تحریک برپا کرنا چاہتا ہے، کسی ٹریک پر عوام کو چلانا چاہتے ہیں، تو اس کا آغاز، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بولو بھائی، خود کی ذات سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صرف کتابیں نازل نہیں کر دی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی ذات کو نمونہ بنا کر دیا۔ ورنہ اللہ کیا کرتے؟ قرآن کسی پہاڑ پر، کعبۃ اللہ پر وہاں نازل کرتے تھے، بھائی وہاں سے سب لوگ ایک ایک لے کر جاؤ قرآن اور سب پڑھو اور عمل کرو۔ لیکن مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر ایک شخصیت لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ جس چیز کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جس چیز کو، جس فضا کو آپ اپنے ماحول میں قائم کرنا چاہتے ہو، زندگی کی روا دوا زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو، جیتی جاگتی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو، تو اس کا آغاز تم کو اپنی ذات سے کرنا پڑے گا۔ لہذا آج کی اس مجلس میں، آج کی اس بیان میں آپ یہ عہد کر کے جائیں اور یہ پیام لے کر جائے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے ایک حیادار شخص کی زندگی گزارنے کی محنت کروں گا، کوشش کروں گا، اور حیا کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق میں خود بھی چلوں گا، اپنے گھر پریوار کو، اپنے معاشرے کو بھی چلانے کی کوشش اور فکر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں خود اپنا جائزہ لوں۔ بل الانسان والا نفسہ بصیرہ، کہ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے دوسرے کو نہیں جانتا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے سامنے نیک بنے بیٹھے ہیں، لیکن اگر اللہ کے سامنے، وہ تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، فلم چلا دی گئی تو ہم سب کی کتنی یعنی کہ اس کی بات ہوگی، شرم کی بات ہوگی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، اس لیے کہ ہم سبھی گنہگار ہیں۔ یہ تو اللہ نے حیات اور اس اللہ تعالیٰ نے ہم پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنا جائزہ لے کر حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کہ اپنی کوشش اور فکر اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس کی عادت ڈالیں۔ پھر اس کے بعد جلد نکاح کا نمبر آتا ہے، زیادہ نکاح کا نمبر آتا ہے، سادی شادیوں کا نمبر آتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف جب تک ہمارا معاشرہ نہیں آئے گا تو بھائی کسی بہتری کی امید کرنا پھر مشکل ہے۔ تو ہم سب ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ہوگی، سنتوں کے بعد ایک اہم اور ضروری اعلان مسجد کے جو کام سے متعلق ہے، خصوصاً کلر کام سے متعلق ہے، وہ اعلان آپ کے سامنے ہوگا۔